السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، صلح حدیبیہ کا بقیہ حصہ آج ہم بیان کریں گے۔ تین قسطوں میں بیان ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو 1400 سے کچھ زائد صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا تھا، اور حدیبیہ کے میدان ہی میں ایک ببول کے درخت کے نیچے صحابہ کرام نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضواں کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے انہیں اصحاب بیعت رضواں کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ ہے۔ ان تمام صحابہ کرام میں اصحاب بیعت رضواں کا مقام دوسرے صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو آیا اور مصالحت کی گفتگو ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے گفتگو فرمائی اور وہاں مصالحت ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ صلح ہوئی، صلح کا دستاویز لکھا گیا۔ اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ دونوں فریق کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ ہجرت کے بعد سے مسلسل لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کتنی جنگیں ہوئیں۔ اب دونوں میں یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بالکل موقوف رہے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ یہ بات بھی مسلمانوں کے خلاف بظاہر معلوم ہوتی تھی۔ یہ عمرہ کرنے آئے تھے، احرام باندھے آئے تھے، اور بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائے۔ اگر اللہ کے حبیب نے ان کی شرط کو منظور کر لیا تھا کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں، اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے مسلمان آئیں، عمرہ کریں، اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں، اس کے بعد واپس چلے جائیں۔ اور یہ بھی طے بات ہوئی تھی کہ تلوار صرف ساتھ لائیں گے، اور تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، اور تلوار بھی نیام کے اندر تھیلے وغیرہ میں بند رہے گی۔ اور یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ مکے میں جو مسلمان پہلے سے رہ گئے ہیں
بہت سے مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن بہت سے مسلمان ہجرت نہ کر سکے تھے، مکے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ لیکن یہ طے ہو گئی بات کہ مکے میں جو مسلمان پہلے سے ٹھہرے ہیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، ان میں سے کسی کو بھی مسلمان اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ جتنی باتیں تھیں سب بظاہر کفار کے موافق تھی، مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ایک بات یہ بھی طے تھی کہ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مکے سے مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے میں چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مکے سے کوئی مدینہ آئے بھاگ کر کے تو واپس کر دیا جائے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات طے ہوئی تھی کہ عرب کے جو قبیلے ہیں ان کو اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریق میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا عہد کر لیں۔ یہ شرطیں مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، ابھی اس پر دونوں فریق کے دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ایک معاملہ پیش آ گیا۔ یہ جو سہیل بن عمرو جو کافروں کی طرف سے مصالحت کی بات کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو اسلام لا چکے تھے، وہ مکے ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان پر یہ ظالم بہت ظلم کر رہا تھا، بیڑیوں میں اسے جکڑ دیا تھا۔ حدیبیہ کے میدان ہی میں وہ سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے مسلمانوں کے درمیان آ پہنچے۔ سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاہدے کی دستاویز پر ابھی دستخط نہیں ہوا ہے۔ دستخط سے پہلے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹا دیجئے، اس کو آپ مدینے نہیں لے جا سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو اس معاہدے پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے ہیں، ایسی بات طے ہوئی ہے، ہمارے اور تمہارے دستخط ہو جانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا اے سہیل، ٹھیک ہے، معاہدے کے مطابق اس کو واپس کر دیا جائے گا، تم واپس لے جاؤ گے، لیکن تم اپنی طرف سے مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہارے بیٹے ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں اور مدینے لے جاؤں۔ اس نے کہا، میں ہرگز کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا، پھر مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، پھر مجھے ستایا جائے گا، تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا، اے مسلمانوں، دیکھو میں مشرکوں کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں، اور تمہارے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، کفار کے ظلم و ستم سے مجھے بچاؤ۔ کافروں کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے، انہوں نے ان نشانات کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا کہ دیکھو کتنا ستایا ہے، کتنا پریشان کیا ان ظالموں نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر
ایمانی جذبہ سوار ہو گیا۔ وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں، ہمارے دشمن باطل پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے، یہ رسوائی کیوں قبول کی جا رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میرا مددگار ہے، اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم بہت جلد بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں خواب دیکھا تھا، میں نے یہ تم سے فرمایا ہے، لیکن کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبہ میں پہنچو گے، اس کا طواف کرو گے، ان سال نہ صحیح آئندہ سال صحیح۔ اب حضور کی بارگاہ سے حضرت عمر فاروق اعظم اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی گفتگو کی جو حضور کی بارگاہ میں عرض کر چکے تھے کہ ہم کو یہ ذلت کیوں برداشت کی گوارا کرنی پڑ رہی ہے جب ہم حق پر ہیں۔ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا یہ عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہذا تم ان کی رکاب تھامے رہو، ان کے حکم کی پیروی کرتے رہو۔ حضرت عمر نے جو یہ سخت کلامی کی تھی جذبہ ایمانی میں غرق ہو کر، لیکن حضرت عمر کو تمام عمر پوری زندگی ان باتوں کا صدمہ رہا اور سخت رنج و افسوس رہا۔ بے اختیاری کے جذبے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، زندگی بھر وہ اس سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ تجھے مجھے معاف کر، میں نے تیرے حبیب کی بارگاہ میں سخت بات کر دی ہے۔ اور اس کے کفارے کے لیے انہوں نے بہت سی نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بہرحال یہ بڑے سخت آزمائش اور امتحان کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ گر گرا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہ اگر رسول کا ادب مانے نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتی۔ دوسری طرف معاہدے پر اب دستخط ہو چکے ہیں، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، اور اب ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اسی طرح زنجیروں میں بندھا ہوا مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اٹھو، قربانی کرو اور سر مڑا کر احرام کھول دو، آئندہ سال آ کر ہم عمرہ کریں گے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ قربانی کر کے احرام کھول دو، مڑا کر کے سر۔ مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر بھی ایک شخص نہیں اٹھا،
مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بول نہیں سکتا تھا. ہر مسلمان غصے میں بھرا ہوا تھا کہ اتنے دب کا صلح کیوں کی جا رہی. اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس کا تذکرہ فرمایا. اس سفر میں حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں. اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیا کیا جائے. تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی, بہت اچھی رائے انہوں نے دی. عرض کی کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور سر کے بال جو ہے مڑوا لیں. آپ جب ایسا کریں گے تو آپ کو دیکھ کر سب لوگ ایسا کریں گے. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا, قربانی کی, سر کے بال توشوائے. جب صحابہ کرام نے آپ کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا, پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے, اب امسال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے. تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے, مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. اب اس صلح کو تمام صحابہ کرام نے ایک مغلوبانہ صلح سمجھا, ذلت آمیز معاہدہ سمجھا. یہ سمجھا کہ اس میں بہت گر کر صلح کی گئی ہے اور ہماری اس میں ذلت ہے, اس میں ہماری مغلوبیت ظاہر ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم کو جو اس سے صدمہ ہوا وہ تو آپ ابھی سن چکے, مگر واپس آپ آ رہے تھے, راستے ہی میں سورہ فتح نازل ہوئی. اس کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی, کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی. سوچئے, دیکھنے میں تو بالکل دبی ہوئی صلح تھی, ہر بات کافروں کے حق میں تھی, اور اس کو خدا نے کیا کہا, فتح مبین, فتح مبین عطا فرمائی ہے, کھلی ہوئی جو ہے فتح عطا فرمائی ہے. تو اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ اتنی گر کر صلح کی گئی ہے, یہ فتح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ فتح ہے. اب یہ فتح کیسے ہے, اللہ کی مصلحت اس میں ہے, بعد میں سمجھ میں آ جائے گی. اب اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ کرام کے خیالات اچھے نہیں تھے, مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ حقیقت میں یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی, اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکے میں اسلام کی اشاعت بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی. اب تک مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے, ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا, مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع ہوا, آزادی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا, آزادی کے ساتھ تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا. اب کافر مدینہ آتے اور مہینوں مدینہ ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار دیکھتے, ان کے اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے, اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے. اور جو مسلمان مکہ جاتے تھے وہ اپنے چال چلن سے, عفت شعاری سے, عبادت گزاری سے, پرہیزگاری سے کافروں کے دلوں میں اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے تھے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ملک شام کے فاتح ہیں, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے فاتح ہیں, یہ حضرات بھی اسی زمانے میں خود بخود مکے سے مدینہ آئے اور آ کر وہاں کے حالات دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے. ہجرت کے بعد جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے
انہوں نے کافروں کے ہاتھوں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی تھیں، ان کو زنجیروں سے باندھ باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھے، لیکن جب بھی ان میں سے کسی کو کوئی موقع ملتا تھا وہ چھپ کر مدینہ آ جاتا تھا، مگر صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اب کوئی جب مکے سے مدینہ آئے گا تو اس دفعہ کے مطابق جو ہے اس کو مکہ واپس کر دیا جائے گا۔ اب یہ راستہ بند ہو گیا، کیونکہ صلح نامے میں یہ تحریر تھی، یہ شرط تھی کہ مکے سے جو شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ پھر مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مکے کے کافروں نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا، وہ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکے سے مدینہ چلے آئے تھے، لیکن اب معاہدہ تھا کہ جو مکے سے مدینہ آئے گا اس کو پھر مکہ بھیج دیا جائے گا، اس لیے مکے کے کافروں نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیج دیا کہ ہمارا آدمی آپ واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں وعدہ خلافی اور عہد شکنی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں، ظلم و ستم کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے۔ اب 2 کافروں کی حراست میں مکہ جا رہے ہیں وہ مدینہ سے، لیکن کیا ہوا، راستے میں جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے، وہ دونوں کافر اور یہ ساتھ میں تھے ابو بصیر، سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ واقعی میری تلوار بہت عمدہ ہے اور میں نے 12 لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کتنی عمدہ تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی، بس انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ اس کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا کر گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پر دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی شریف میں گھس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانفتے کانپتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، میں آپ کے پاس بھاگ کر آیا تھا، معاہدے کے مطابق آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، واپس کر دیا، تو صلح نامے کی جو شرط تھی آپ نے پوری کر دی، آپ بری ہو گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دی۔ ہمارے حضور کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا اور آپ نے خفا ہو کر فرمایا وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، اس کی ماں مر جائے، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر بھی کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا،
اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور سمندر کے ساحل کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے. ایک جنگل ہے، جا کے وہاں ٹھہر گئے. اور ادھر کیا ہوا، مکے سے حضرت ابو جندل جو آئے تھے حدیبیہ کے میدان میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، جن کو واپس کر دیا گیا تھا، وہ بھی اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور ان کو معلوم ہوا کہ مقام عیس پہ ابو بصیر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی وہیں پہنچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا، مکے سے کوئی بھی مظلوم مسلمان مدینہ تو آ نہیں سکتا تھا، اس لیے جس کو موقع ملتا تھا وہ مکے سے بھاگتا تھا اور جا کے وہی ساحل سمندر مقام عیس میں ٹھہرتا تھا. تو مکے کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کافروں کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی ایک جماعت جمع ہو گئی. اور قریش کے کافروں کے تجارتی قافلوں کا راستہ ہی تھا، وہاں کے کافروں کا جو تجارتی راستہ تھا وہ یہی راستہ تھا، اسی راستے سے وہ تجارت کے لیے آتے تھے. اب کفار قریش کا جو قافلہ بھی آتے وقت یا جاتے وقت یہاں سے گزرتا، بس یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کافروں کی ناک میں دم کر دیا. آخر کار کفار قریش نے اللہ کا واسطہ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ ہمارے اور واسطہ دے کر کے حضور کو خط لکھا. خط میں یہ لکھا کہ ہم صلح نامے میں اپنی اس شرط سے باز آئے، اب مکے سے کوئی اگر بھاگ کے مدینہ جانا چاہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینے میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا. یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی اس شرط سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا آپ ابو بصیر کو مدینہ بلا لیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی مدینہ بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کے نام ایک خط لکھا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام عیس سے مدینے چلے آؤ. مگر افسوس کہ ہمارے حضور کا فرمان ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزع کی حالت میں تھے، جاں کنی کے عالم میں تھے. حضور کے مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. اس طرح سے ایک سچے عاشق نے جان دی کہ محبوب کا خط اس کے چہرے پر ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں ملنے کے لیے پہنچ گیا. یہ بہت بڑی سند اس کے لیے ہو گئی کہ یہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں تیرے حبیب کا ایسا غلام ہوں کہ میرے محبوب نے میرے نام خط لکھا ہے. حضرت ابو جندل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا اور دفن کے بعد اسی جنگل میں ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی. پھر فرمان رسول کے مطابق سب لوگ وہاں سے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد اب چونکہ لڑائی کے خطرات نہ رہے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہو سکتی تھی، یہ طے ہو گیا تھا، ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دوسرے باہری بادشاہوں کے پاس بھی اسلام کی دعوت پیش کی جائے. چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت جو ہے صرف مکے کے لیے، صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، آپ تمام عالم انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچایا جائے. اب یہ فرصت کا موقع تھا، کوئی لڑائی ہو نہیں سکتی تھی. چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسرا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز مصر اور دوسرے عرب و عجم کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے.
صحابہ کرام میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، ان کی فہرست بہت لمبی ہے، مگر ایک ہی دن میں 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روانہ فرمایا وہ یہ ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا تھا قیصر روم ہرقل کے دربار میں دعوت اسلام لے کر کے۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا تھا ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا تھا عزیز مصر کے دربار میں۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ حضرت سلید بن عمر رضی اللہ عنہ کو بادشاہ یمامہ حوضہ کے دربار میں بھیجا، اور حضرت شجاع بن وہب کو والی غسان حارث غسانی کے دربار میں بھیجا۔ اب اس کے بعد بادشاہوں تک جب ہمارے حضور کے خطوط پہنچے، اسلام کی دعوت پہنچی، پھر اس کے بعد اس کا کیا اثر ہوا، اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ یہ بھی ہمارے حضور کی ہمت تھی۔ چند مسلمان ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کے پاس آپ اسلام کی دعوت لے کر کے جو ہے بھیج رہے ہیں، یہ بہت بڑی ہمت کی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ فاتحہ۔